معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر انوار میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھا باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی باوقار، قرآن مقدس کی ایک مشہور سورت سورہ رحمان کی پہلی اور دوسری آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن، یعنی وہ رحمان سکھاتا ہے قرآن۔ خلق الانسان علمہ البیان، اور انسان کو پیدا فرمایا اور اسے بیان سکھایا۔ تو اب یہ انسان اللہ رب العزت نے جو یہاں پر فرمایا ہے، تو اصل میں یہاں مراد ہے کہ جس کے صدقے میں، یعنی اس انسان کو سکھایا قرآن جس انسان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے سارے انسان کو پیدا فرمایا، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے جب پیدا فرمایا تو اسے قرآن سکھایا۔ جب قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے، جو لاجواب ہے، بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تک کم و بیش 1,00,000 یا 2,23,999 انبیاء کرام کو اس دنیا میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے بھیجا، اور بہت سارے رسولان اعظام کو ان میں بھیجا۔ رسولان اعظام کو اللہ رب العزت نے کتاب عطا فرمائی، انبیاء کرام کو صحیفے دیے۔ تمام انبیاء کی کتابیں منسوخ ہو گئیں، مگر میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جب رب تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کو اتارا تو اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ اس کا محافظ، اس کا ذمہ دار میں ہوں، میں خود اس کی حفاظت کروں گا۔ توریت کو اتارا، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا ذمہ دار میں ہوں، اس کی حفاظت میں کروں گا۔ زبور کو اتارا، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی حفاظت میں کروں گا۔ انجیل کو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اتارا، رب نے جب بھی رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے، مگر جب اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مقدس کو نازل فرمایا تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب اس کا محافظ تو میں خود ہوں، میں خود اس کی حفاظت کروں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ توریت کو بدلا گیا، زبور کو بدلا گیا، انجیل کو بدلا گیا، اس کے قانون کو بدل دیا گیا۔ توریت و زبور اور انجیل کے جو عالم تھے انہوں نے اپنے فائدے کے لیے اس کو اپنا ہتھیار بنا لیا، اپنے فائدے کے مطابق اسے استعمال کیا، لیکن قرآن مقدس ایک ایسی عظیم کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی جب حفاظت کے ذمے خود لے لیا ہے
تو اسے کوئی بھی آج تک بدل نہ سکا۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے برادران ملت اسلامیہ، لیکن قرآن مقدس جیسے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب پر نازل فرمایا تھا، ایسے ہی رب تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے قرآن مقدس آج بھی ہمارے درمیان ویسے ہی موجود ہے۔ تو قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جو بے مثل و بے مثال ہے اور نایاب تحفہ ہے قدرت کی طرف سے، انسان کی ہدایت کے لیے ہے۔ اور پھر قرآن پاک ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کو جس نے جس نظریے سے دیکھا ہے، اللہ رب العزت نے اسے وہ عطا فرمایا ہے۔ کسی ڈاکٹر نے جب قرآن مقدس کو طبی نگاہوں سے دیکھا تو اسے اس قرآن پاک میں علم طب حاصل ہو گیا۔ جب سائنٹسٹوں نے قرآن مقدس کو سائنس کی نگاہ سے دیکھا تو بہت سارے علوم و فنون اسے ملے۔ گویا کہ قرآن پاک کو جس نے بھی جس انداز سے دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے وہ علم عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے کہ قرآن پاک ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس کا کوئی مثال نہیں ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے وہ قرآن میں پڑھو۔ قیامت تک کے علم کو رب تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں سمیٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ اب دیکھنے کے لیے نگاہ ہونی چاہیے۔ جو بھی قرآن پاک کو جس نظریے سے دیکھتا ہے اسے وہی اللہ رب العزت عطا کر دیتا ہے۔ جب کسی نے محبت کی نظر سے قرآن پاک کو پلٹا ہے تو نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف نظر آ گئی۔ جب ابو بکر صدیق نے اسے قرآن مقدس کو عشق کی نگاہ سے دیکھا تو بے ساختہ پیارے آقا کی بارگاہ میں جا کر کے عریضہ پیش کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کے جیسا خوبصورت دنیا میں کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر تم نے تو سچ کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو جہل آ جاتا ہے اور اس نے کہا تھا کہ اے محمد بن عبداللہ، میں نے آپ کے جیسا بدصورت دنیا میں کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اے ابو جہل، تو نے بھی سچ کہا۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ تاریخ